बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 दिसंबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की जानिब से जो अहम स्टेटमेंट अडयाला जेल से सामने आई है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो PTI अपोजिशन इत्तेहाद है उसको बड़ी कामयाबी मिली है और बड़ी बैठक हुई है पाकिस्तान में, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और दोबारा गिनती में हुकूमती उम्मीदवार हार गए हैं, उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और रिचर्ड ग्रेनल ने एक और ट्वीट किया है, पहली उनकी ट्वीट 1 करोड़ लोगों ने देखी है और उसके ऊपर फिर उन्होंने दोबारा से ट्वीट की है। और दिलचस्प भी मैं आपको बताऊंगा कि हुकूमत की जानिब से अब तक इसके ऊपर रद्द अमल क्यों नहीं दिया गया। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान। चूँकि इमरान खान की जो स्टेटमेंट है वो अगले दिन जारी हो रही है और ये ट्विटर अकाउंट है जिसके ऊपर इमरान खान की स्टेटमेंट जो उनकी फैमिली की जानिब से और उनके वकला की जानिब से मिन्नों बताई जाती है और वो जारी की जाती है। और आप जानते हैं कि इमरान खान का जो एक्स अकाउंट है, जो ट्विटर अकाउंट है, उससे बहुत ज़्यादा परेशानी है और हत्ता कि शेर अफजल मरवत जैसे लोग कहने लगे हैं कि उसको बंद कर देना चाहिए या जो बाहर से बैठ के उसको चलाते हैं तो उनको नहीं चलाना चाहिए। तो मकसद समझ आता है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल सोशल मीडिया है वो अगर पाकिस्तान में बैठे को चला रहे होते तो वो अब तक वैसे ही हो चुका होता जो बैरिस्टर गौहर अली खान का हाल है। बैरिस्टर गौहर अली खान का एक्स अकाउंट है, उसने अपने रिप्लाई की जो ऑप्शन है वो बंद की हुई है। उनको पता है कि वो जो ट्वीट करते हैं उनको लोग सख्त रद्द-ए-अमल देते हैं कि भाई आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है, आपने क्या कुर्बानियाँ दी हैं, आपने इमरान खान के लिए क्या किया है, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं उनके लिए क्या किया है। यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की जानिब से जो स्टेटमेंट है, तफसीली स्टेटमेंट वो सामने आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने कहा है कि अगर इतवार तक हमारे जायज़ मुतालबात पूरे ना हुए तो सिविल नाफरमानी तहरीक के पहले मरहले तरसीलात ज़र के बाइकाट का आगाज़ कर दिया जाएगा। चूँकि रात तक ये खबरें थीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 10 दिन देने जा रही है और मैंने आपको कहा था कि जब तक, चूँकि अली अमीन गंडापुर की जानिब से कहा गया है कि हफ्ते की शाम तक, सैटरडे की शाम तक पेशरफ्त सामने आ जाएगी। और साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात का इल्म है जो कमेटी मुक्तदरा की जानिब से कमेटी बनाई गई है, लेकिन वो जब तक अनाउंस नहीं होती, उसका नोटिफिकेशन नहीं होता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी नहीं अनाउंस करेगी कि वो 10 दिन के लिए मौखर कर रहे हैं। वो अभी तक इतवार पे ही रहेंगे कि इतवार तक का इनको टाइम है। उन्होंने कहा मैंने हुकूमत से 2 मुतालबात किए हैं, अंडर ट्रायल सियासी कैदियों की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की शफाफ तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद ख़ान जो हर पेशी पर इमरान खान से मुलाकात करते हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि हमारा तीसरा मुतालबा 8 फरवरी के इंतखाबात और मैंडेट की वापसी भी है, जो हम TORs जब हमारे मुकम्मल होंगे तो वो हम सामने रखेंगे। इमरान खान ने कहा ये दोनों मुतालबात जायज़ हैं और अगर हुकूमत इन पर कोई अमल दरामद नहीं करती तो सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज़ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से अपील करेंगे कि पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं, जमहूरियत और अदलिया का गला घोंट दिया गया है और हर तरफ जबर व फिस्तायत है। उन्होंने कहा 26 नवंबर और 8 फरवरी को जिस तरह तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने हिम्मत और जमा मर्दी के साथ जबर का मुकाबला किया उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। 26 नवंबर पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है। इस दिन 79 लोगों पर स्नाइपर्स के ज़रिए फायरिंग की गई, जवान लोगों को ज़ख्मी और शहीद किया गया। कई अफराद 3 हफ्ते से गायब हैं। गुमशुदा अफराद को ढूंढना हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। हुकूमत जवाब दे कितने अफराद कहाँ गायब हैं, हमारे लोगों ने जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी। इमरान खान ने कहा कि अब भी अगर हुकूमत चाहती है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू ना हो तो हमारे दोनों मुतालबात पर हमसे रब्ता किया जाए या हमें कायल किया जाए कि ये मुतालबात गैर आइनी और इन पर बात मुमकिन नहीं है। और उन्होंने कहा कि हम मिल बैठने को तैयार हैं और जो 7 रुकनी टीम मैंने अनाउंस की है वही 7 रुकनी टीम हुकूमत से अगर कोई मुज़ाकरात होते हैं तो उनको आगे बढ़ाएगी। और उन्होंने कहा कि मैंने हामिद ख़ान को और जो इसमें दूसरी जानिब जो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के जो राजा नासिर हैं उनको शामिल किया है ताकि हर सूरत अच्छी मुशावरत हो। और मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इत्तेहादी हैं महमूद अचकज़ई ने भी ये मुतालबा किया था कि इसको कुछ अरसे के लिए आप डिले कर दें और फजलुर रहमान की जानिब से भी ये मशवरा सामने आया था। तो और कल शाह महमूद कुरैशी ने भी इमरान खान को यही मशवरा दिया। तो अब देखना यह है कि ये मामलात आगे किस तरफ जाते हैं। दूसरी तरफ पेशावर में अपोजिशन जमातों और इत्तेहाद के लिए वज़ीर आला हाउस में सियासी रहनुमाओं की अहम बैठक हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी सतह पर हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद बनाने का फ़ैसला कर लिया है। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलाइंस से रब्ते के बाद दूसरी सियासी जमातों से रब्ते का फ़ैसला किया गया है। GDA के साथ रब्तों के बाद
دوسری جو جماعتیں ان کے ساتھ رابطہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ ملک میں جمہوریت خطرے میں ہے، ہم نے حقیقی جمہوریت کے لیے مل کر جد و جہد کرنی ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کے درمیان اتحاد بنانے کی کوششیں تیز کر دی گئیں۔ اس حوالے سے وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے قائدین پر مشتمل وفد نے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور سے ملاقات کی۔ ملاقات کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اہم بیٹھک میں اپوزیشن جماعتوں کے درمیان اتحاد سے متعلق امور پر زور دیا گیا۔ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے وفد میں سابق سینیٹر صفدر عباسی، سابق سینیٹر محمد علی دورانی اور دیگر شامل تھے، جن کا مشیر اطلاعات نے استقبال کیا۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس ترجمان کے مطابق موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال اور اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد سے متعلق معاملات پر گفتگو کی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے ملاقات کے بعد پیغام میں کہا کہ ملک میں اس وقت جمہوریت خطرے میں ہے، ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا، ہم چاہتے ہیں کہ اکٹھے مل کر حقیقی جمہوریت کا بحال کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام کے ووٹوں سے جو حکومت آتی ہے اس کی بین الاقوامی اور ملکی سطح پر اہمیت ہوتی ہے، جسے عوام نے ووٹ دیا ہوتا ہے۔ اس سے عوام کی پرواہ ہوتی ہے۔ جو حکومتیں عوام کے مینڈیٹ سے نہیں آئی ہوتی انہیں عوام کی پرواہ نہیں ہوتی۔ موجودہ حکومت چوری کے مینڈیٹ سے آئی ہے، اس لیے ان کی عوام کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا ہماری دوسری سیاسی جماعتوں سے بھی رابطے ہیں، مل کر حقیقی جمہوریت کے لیے جد و جہد کریں گے۔ سابق وفاقی وزیر محمد علی دورانی نے کہا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت فارم 45 کی حکومت ہے، جہاں عوام کی حکومتیں نہ ہوں وہاں گھٹن محسوس ہوتی ہے، جبکہ اس صوبے میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہاں عوام کی حکومت ہے جسے عوام لے کر آئے ہیں۔ محمد علی دورانی نے کہا کہ افسوس ہے کہ خیبر پختونخوا سے جو جائے اس کا راستہ روکا جاتا ہے، ہم پورے ملک کے دورے کریں گے اور ایک جمہوری فضا بنائیں گے۔ وہیں پہ رچرڈ گرینل کی جانب سے جو عمران خان کو فری کرنے کے حوالے سے یا ریلیز کرنے کے حوالے سے انہوں نے ایک اور ٹویٹ داغا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جیو نیوز نے کہا تھا کہ ہم جنس پرست رچرڈ گرینل ٹرمپ کے خصوصی ایلچی مقرر ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ آئی ول سے اٹ اگین، جیو نیوز اردو، فری عمران خان۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو اس بات سے تکلیف ہوئی ہے نا اور آپ الزامات لگا رہے ہیں کہ میں نے یہ کہا تھا کہ ریلیز عمران خان، تو میں پھر کہہ رہا ہوں فری عمران خان۔ اب وہ 3 دن پہلے انہوں نے پوسٹ کی اور اس پوسٹ کو 10 ملین لوگوں نے، 1 کروڑ لوگ دیکھ چکے ہیں، 1 کروڑ۔ اور اب تک کی جب سے رچرڈ گرینل ٹویٹر چلانے لگا ہے آج تک اس کی کسی پوسٹ کو نہ اتنا دیکھا گیا ہے، نہ اتنے اس کے اوپر وہ اتنی دفعہ شیئر ہوئی ہے اور نہ اتنی دفعہ لائک ہوئی ہے۔ اور یہ 3-4 عمران خان سے متعلق جو پوسٹیں ہیں وہی پوری دنیا میں دیکھی گئی ہیں، اور انہوں نے اس کو تسلیم کرتے ہوئے آج رچرڈ گرینل کہتے ہیں 10 ملین، دس از کلیئرلی پاپولر، کہتے ہیں 10 ملین ویوز اپنی پوسٹ کو کوٹ کر کے کہتے ہیں یہ واقعی بہت پاپولر ہے۔ پھر نیچے لکھتے ہیں فری عمران خان۔ اب حکومت کے پاس پہلے تو حکومت کہہ دیتی تھی بہت ساری چیزیں، ایک تو جو پاکستان پہ پابندی لگائی ہے امریکہ کی جانب سے، وہ یہ جو موجودہ انتظامیہ ہے جنہوں نے رجیم چینج آپریشن کیا تھا، یہ وہ انتظامیہ ہے، پہلی بات آپ یاد رکھیے گا۔ اور یہ فرمائشی قسم کی ان کی پابندی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ سارے معاملات پھر ٹرمپ کے کھاتے پڑیں گے۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے، عمر ایوب نے، زلفی بخاری نے اور پاکستان تحریک انصاف نے اسٹرانگلی اس کی مذمت کی ہے کہ جو پاکستان کے مزال نظام پر یا سسٹم کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے اس کی پوری قوم ہم اس سارے معاملے پر اپنے جو ہمارے ایٹمی اثاثے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اپنے ملک اور ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے بھی بڑے سخت الفاظ میں اس کی مذمت کی ہے، جو کچھ امریکہ کی موجودہ جو حکومت ہے رجیم چینج کروانے والی، ان کی جانب سے یہ جو پابندیاں لگائی گئی ہیں اور جن کی جانب سے یہ سارا کچھ کیا گیا۔ تو اب حکومت نہیں جواب دیتی۔ حکومت نے جواب کے لیے آپ اندازہ لگائیں ایک ورڈ استعمال کیا، عمر چیمہ ایک نام نہاد صحافی ہیں، اور یہ وہ صحافی ہیں۔ اچھا پھر کہا جاتا ہے سوشل میڈیا غیر اخلاقیات پھیلا رہا ہے، گالم گلوچ پھیلا رہا ہے۔ اور بھائی آپ کے جو میڈیا کے ہیں، جو پی ٹی وی پہ آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں رضوان رضی جیسے لوگ، ان جیسی گالم گلوچ میں نے تو سوشل میڈیا پر کسی اور کی نہیں دیکھی۔ جو پوسٹ رچرڈ گرینل کے حوالے سے عمر چیمہ نے کی اور جو ورڈ استعمال کیا ہے، وہ میرے جیسا بھی ایک قانون کا طالب علم بھی اس میں اتنی نہیں ہے کہ وہ ورڈ ریپیٹ کرے جو ان کی جانب سے ایک پورا ٹویٹ کیا گیا ہے۔ اور وہ ورڈ جو استعمال کیا ہے وہ 3rd کلاس قسم کے جو تھڑے کے لوگ ہوتے ہیں گلی محلوں میں، وہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور یہ عمر چیمہ جیسے۔ اور پھر کہتے ہیں سوشل میڈیا نے تباہی مچا دی۔ بھائی آپ کا میڈیا میں جو لوگ بیٹھے ہیں، ابھی 2 دن پہلے محسن نقوی کے ٹی وی چینل 24 نیوز کا ایک تھمبنیل تھا خواتین اور میاں بیوی کے رشتے کے حوالے سے۔
اگر کوئی تھوڑی سی بھی ہمارے ملک میں رول آف لا ہوتا تو اب تک وہ چینل بند ہو چکا ہوتا، لیکن وہاں کوئی بند نہیں کرتا، وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، اور سارا ملبہ سوشل میڈیا کے اوپر ڈالا جاتا ہے۔ کیوں کہ یہ خریدا نہیں جا سکتا، اور تکلیف بڑی ہے اس سے۔ اس نے پچھلے 2.5 سال میں جتنے مشکل حالات میں، اور عمران خان کے ساتھ اللہ پاک کی ذات کا خاص کرم تھا، اور پھر کون؟ عوام اور سوشل میڈیا ہی تھا۔ نہیں تو یہ جو مافیا ہے میڈیا کی، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم حکومتیں بنانے والے اور حکومتیں گرانے والے ہیں، زیرو ہو چکے ہیں۔ اس کی وجہ صرف انڈیپینڈنٹ جو سوشل میڈیا تھا اس کی وجہ سے۔ میں نے آج آپ کو بتایا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ سپریم کورٹ نے کہا تھا PB21 ہب وہاں دوبارہ گنتی کا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، فیصلہ جاری ہوا، رات کو فیصلہ جاری ہوا، اور اب دوبارہ گنتی ہو بھی گئی ہے، اور باپ کا ہار گیا ہے اور پیپلز پارٹی والا جیت گیا ہے۔ 16,000 ووٹوں کا فرق تھا، دوبارہ گنتی میں جیت گیا ہے جناب۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا، یہ گھنٹوں میں سارا کچھ ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بلوچستان اسمبلی کے حلقہ PB21 میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی کے بعد کامیاب امیدوار کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ PB21 میں دوبارہ گنتی کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار میر علی حسن زہری کو کامیاب قرار دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے حلقے میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی کی درخواست کو کل منظور کیا تھا۔ فیصلے میں پہلے کی گئی دوبارہ گنتی کو منظور کرنے کا حکم دیا تھا۔ الیکشن کمیشن کے ممبر پنجاب نے صوبائی اسمبلی کے حلقے میں دوبارہ گنتی کے بجائے 29 پولنگ اسٹیشنوں پر دوبارہ پولنگ کا فیصلہ دیا تھا۔ اب وہ جو فیصلہ سامنے آیا ہے، چونکہ بلوچستان ہائی کورٹ نے کہا تھا دوبارہ وہاں پہ پولنگ کروائی جائے 29 پولنگ اسٹیشنز پر، ڈویژن بینچ کا فیصلہ تھا۔ سپریم کورٹ نے معاملہ بھیج دیا الیکشن کمیشن کو۔ الیکشن کمیشن نے کہا جی نہیں، دوبارہ گنتی سے کام چلاؤ۔ اب ہوا پہلے، میں اب آپ کو بتاؤں اس کی کہانی۔ الیکشن کمیشن نے پہلے دوبارہ گنتی کا آرڈر دے دیا تھا، سمجھ آ گئی؟ دوبارہ گنتی کا آرڈر دے دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، دوبارہ گنتی ہو گئی۔ اتنے میں جو باپ پارٹی کے حکومتی اتحاد کے MPA ہیں، انہوں نے بلوچستان ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ بلوچستان ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا وہ فیصلہ کالعدم قرار دے کے ری پولنگ کا 39 پولنگ اسٹیشنز پہ ری پولنگ کا حکم دے دیا۔ معاملہ چلا گیا سپریم کورٹ میں، پیپلز پارٹی لے گئی، وہاں پیپلز پارٹی کی اپیل منظور ہوگی، بلوچستان ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے کے واپس بھجوا دیا الیکشن کمیشن کو۔ الیکشن کمیشن نے نئی گنتی نہیں کروائی، وہ جو پہلی گنتی تھی بلوچستان ہائی کورٹ کے فیصلے سے بھی پہلے وہ جو ہو چکی تھی اسی کی منظوری دے دی ہے، فیصلہ دے کے ساتھ ہی اسی کی منظوری دے کے اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، اور یہ چند گھنٹوں میں سارا کچھ ہوا ہے۔ اور جو دوبارہ گنتی کا آرڈر ہے الیکشن کمیشن کا جو کل جاری ہوا ہے، اس کی مخالفت کی ہے ممبر پنجاب نے، جو الیکشن کمیشن کے ممبر پنجاب ہیں، انہوں نے اس کی مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ دوبارہ گنتی کی بجائے 39 پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ پولنگ کا فیصلہ دیا جائے۔ چیف الیکشن کمشنر نے، کون؟ سکندر سلطان راجہ، اس کے برعکس 39 پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ گنتی کا جو فیصلہ تھا، اور دیگر 3 اراکین نے 26 مارچ کو کی گئی دوبارہ گنتی کو بحال کرنے کا اکثریتی فیصلہ دیا تھا۔ 4 رکنی تھا۔ ایک ممبر نے کہا جی کہ دوبارہ ری پولنگ کروائیں 39 میں، اور جو چیف الیکشن کے ساتھ 2 اور ممبران تھے، 3 لوگوں نے یہ فیصلہ دیا کہ نہیں، جو ہم نے 26 مارچ کو دوبارہ گنتی کروائی تھی اسی کی بنیاد پہ 16,000 ٹوٹل 30,000 سے جیتا ہوا باپ پارٹی، 14,000 ووٹ تیسرے نمبر پہ ہے پیپلز پارٹی، اور جناب باپ کو آؤٹ کر دیا۔ اور چونکہ اب پیپلز پارٹی بڑی باپ بن چکی ہے، بڑے باپ کے چھتری کے نیچے جتنی خدمت گزاری اس وقت بلاول کر ہے وہ تو شاید باپ والے بھی نہ کرتے ہوں، تو اس وجہ سے جناب والا ان کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا، اور 26 مارچ کی دوبارہ گنتی جو ہوئی تھی اسی کو دوبارہ بحال کر کے منظور کر کے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار کا دے دی۔ اب وہ بھی حکومتی اتحاد، وہ بھی حکومتی اتحاد، وہ باپ پارٹی، اب جانتے ہیں باپ کون ہے، اور یہ جناب والا پاکستان پیپلز پارٹی، اور یہ جو الیکشن کمیشن کے ممبر ہیں پنجاب کے، ان کی جانب سے جو اختلاف کیا گیا وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا میں ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔